اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ نماز جمعہ کے خطبات میں نے مسلسل چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاؤں کے مجموعہ صحیفہ سجادیہ کو عنوان کلام کے طور پر منتخب کیا ہے اور تسلسل سے دعائیں پیش کر رہا ہوں۔ آج صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 20ویں دعا کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ دعا کافی شہرت رکھتی ہے اور سال کے بہت سارے اہم دنوں میں اس دعا کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس دعا کا نام ہے مکارم الاخلاق، اور مکارم الاخلاق یہ دعائیں واقعاً اہم ترین شبوں میں، مثلا شب قدر ہے اور دوسری شبیں جو کہ اعمال کی شبیں ہوتی ہیں، ان میں عام طور سے اس دعا کی تاکید ہے کہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ مکارم اخلاق یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار عالم ہمارے اخلاقیات کو بہتر سے بہتر اور مزین سے مزین تر قرار دیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ انسان کی انسانیت کا تعلق اخلاقیات سے ہے، بلکہ دو تین لفظیں جو بولی جاتی ہیں، لفظیں الگ الگ ہیں لیکن یقین مانیے سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اخلاقیات، انسانیت اور کمال، یہ انسان با کمال ہے، یعنی اس میں انسانیت پائی جاتی ہے، وہ اس میں انسانیت ہے یعنی اخلاقیات ہیں۔ سب انسانیت، اخلاقیات اور کمال ایک ہی معنی میں ہے۔ تو کہیں بھی اگر اخلاقیات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ انسان سازی ہی کا تعلق ہے۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی توصیف و تعریف کی ہے وہ یہ کہ انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ اخلاق کے اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی یہ کہا کہ با کمال ترین ذات اور ایک مجسمہ انسانیت رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو مکارم اخلاق، اور یہ طویل ترین بھی، یعنی دعا میں بہت ہی طویل دعا بھی ہے، اس میں کافی ہفتے لگیں گے۔ آج میں ابتدا کے صرف ایک جملے سے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پڑھ رہا ہوں میں 3 جملے ابتدائی طور پر جو اس کے ہیں۔ دعا کا آغاز ہوتا ہے صلوات سے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اور دوسرا جو جملہ ہے وہ دعا ہے۔ صلوات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا وبلغ بایمانی اکمل الایمان، کہ پروردگارا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے درجے تک پہنچا دے۔ ظاہر ہے اس پر جب گفتگو کا موقع آئے گا تو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ وجعل یقینی افضل الیقین، اور میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دیں۔ لیکن آج صرف پہلے ہی جملہ جو صلوات سے متعلق ہے وہ اس پر میں گفتگو کروں گا۔ غور کیجئے گا، صلوات کی اہمیت ہے، بہرحال شیعہ معاشرے میں اس کی طرف توجہ ہے، اور ہمارے ہاں ہر موقع پر الحمدللہ صلوات پڑھی جاتی ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، صلوات آدمی پڑھتا ہے۔ کہیں بہرحال موقع
آتا ہے معصوم علیہ السلام کے نام کا، ان کے فضائل کا، تو صلوات پڑھی جاتی ہے۔ دعا سے متعلق ہر شیعہ اس بات کو جانتا ہے کہ دعا کے آغاز میں ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے، دعا کا آغاز صلوات سے ہونا ہی چاہیے، اور انجام میں بھی، دعا کے انجام میں بھی ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے خصوصیات و تبرکات کے حیثیت سے بھی آدمی جانتا ہے کہ اس کے خصوصیات کیا ہیں، اس کے صلوات کے پڑھنے کے، اور اس کی برکت کیا حاصل ہوگی۔ مثلاً بہت سارے احادیث اور روایات، انشاءاللہ آج بھی تھوڑے بہت میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن دوسرے اعتبار سے، اور جس کو میں آج اہمیت دینا چاہوں گا، کہ چوتھے امام نے اپنی دعاؤں میں صلوات کو بے انتہا اہمیت دی ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ بعض دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو گزر بھی چکی ہیں اور آئندہ آئیں گی بھی۔ جو گزری ہوئی دعائیں تھیں اس میں میں نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی تھا، مگر آج بھی تھوڑا سا یاد دلاؤں گا کہ ایک دعا کی امام نے صلوات پڑھی، دو دعائیں کی امام نے صلوات پڑھی، تو ایک دعا، پھر صلوات، پھر صلوات، پھر دعا۔ اگر آپ غور کریں کہ سرکار سید سجاد علیہ السلام کی حیات کربلا کے بعد کن حالات میں تھی، کربلا کے بعد کے حالات کو دیکھیں۔ ان حالات کو مختصر صرف اتنے ہی کہا جا سکتا ہے کہ 38 سال سے لے کے 40 سال کی زندگی کربلا کے بعد کی چوتھے امام کی زندگی ہے، اور اس طویل زندگی میں، 38 سال کی زندگی میں، امام کربلا کو مسلسل یاد کرتے رہے ہیں، مسلسل روتے رہے ہیں۔ کیا؟ عبادت، گریہ، عبادت اور گریہ۔ عام طور سے ہمیں نہیں دکھتا ہے کہ امام نے کہیں مجمع جمع کیا ہو، جمع کر کے جو اپنے خطبات دیے ہوں، بلکہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے دعائیں پڑھی ہیں، اور دعائیں الحمدللہ محفوظ رہ گئی ہیں، اور صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ گویا کہ امام نے اس دور میں اہل بیت علیہ السلام کے شناخت کو باقی رکھا، کہ جتنے اہل بیت کے درس سے منسلک ہیں وہ پہچانے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ کربلا کے بعد سے مسلسل جو دور شروع ہوتا ہے وہ سخت ترین ادوار ہیں، بنی امیہ کا سخت ترین وہ دور ہے۔ ان سخت ترین دوار میں معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں پر مظالم بہت ہوئے، اور فضائل اہل بیت کو چھپایا بہت زیادہ گیا ہے، اور نہ جانے اس کی شکلیں اگر بیان کی جائے تو کتاب کی شکل میں موجود ہیں، اور آج بھی بیان کیا جائے تو مسلسل بیان کرتے ہیں، شاید ختم بھی نہ ہو، کس عنوان سے مظالم ہو۔ اس دور میں امام نے ذکر اہل بیت کو باقی رکھنے کے لیے دعاؤں کی شکل میں آپ نے اس کو بقا دی۔ ہر دعا میں سب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یاد رہے کہ ہم اہل بیت سے الگ نہ ہوں، اور اہل بیت سے اگر ہم دور ہو گئے تو نہ ہم خدا کو پا سکتے ہیں، نہ اپنی حاجت کو پا سکتے ہیں۔ یہ وہ وسیلے ہیں کہ ہم ان کے بغیر اپنی حاجتوں کو بھی نہیں پا سکتے، اپنے معبود کو بھی واقعی معنوں میں نہیں پا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ذکر اہل بیت کو چوتھے امام نے باقی رکھا۔ صلوات کی جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے، یہ بھی الحمدللہ چونکہ ہمارے ہاں صلوات کا ذکر بہرحال دوسرے مسلمانوں کے گروہ اور جماعت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو الحمدللہ اس ذکر میں تمام کے تمام شرکاء محمد و آل محمد پر صلوات میں شریک رہتے ہیں، اور نہ جانے اگر گھنٹے بھر کا کہیں ذکر ہو رہا ہے تو اس میں سینکڑوں مرتبہ ہو سکتا ہے کہ صلوات پڑھی گئی ہو، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر خود بولنے والا ذکر نہیں پڑھاتا تو جس کو سننے کے بعد اچھا لگ جاتا ہے اور دل میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کے اندر بھی صلوات علیہ السلام پر پڑھتے ہی رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ہم شکر گزار ہوں گے اپنے والدین کے
اپنے مربیوں کے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ انہیں نے ہمارے روح میں ہمارے خون میں اس چیز کو اتار دیا ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں گے کسی عالم میں بھی ہوں گے سب کچھ بھول جائیں گے مگر الحمدللہ اس ذکر اہل بیت کو اور ان پر صلوات کو نہیں بھول پاتے ہیں۔ ہمارا بچہ بھی اگر کہیں کوئی ذکر ہو جاتا ہے اور کہہ دیا جائے صلوات تو صلوات پڑھ دیتا، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلوات میں اپنا ذکر پہلے کرتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنو تم بھی صلوات پڑھو اور تسلیم یہ بھی صلوات۔ بلکہ کسی نے امام سے پوچھا تھا، امام رضا علیہ السلام سے سوال بھی کیا تھا کہ صلوات تو ہمیں تسلیم تو سمجھ میں آئے گی، تسلیم یعنی ان کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یعنی اب اس کے بعد کچھ نہیں، چونکہ ہم ان کو مانتے ہیں، کسی حد تک ہم انہیں پہچانتے ہیں، اور جس حد تک بھی ہم پہچانتے ہیں ہم اندر سے مطمئن ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنے بہرحال ان کا اپنا ذاتی قول یا ان کا ذاتی اپنا فعل نہیں ہوتا ہے، اس میں یقیناً اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے جو چیز پہنچاتا ہے وہ بندوں ہی کے حق میں ہوتی ہے۔ اس لیے جو اہل بیت کہہ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم جھکا لینا اسی میں سعادت ہے۔ لیکن صلوات کیا ہے مولا، صلوات کیا ہے؟ 8ویں امام سے پوچھا گیا صلوات کیا ہے، کس طریقے سے ہم صلوات کو پڑھیں۔ اس پر امام نے جو ایک مشہور درود ابراہیمی ہے اس کا ذکر فرمایا کہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اہل نبی کریم کے ساتھ اس کے آل کو بھی شریک قرار دینا۔ لیکن اس پر سوال کس پر غور کیا؟ سوال یہ کیا گیا کہ فرزند رسول صلوات کا حکم تو قرآن میں آیا، اور اس صلوات کے حکم میں نبی کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، علیہم نہیں، ان سب پر نہیں، علیہ یعنی نبی پر درود بھیجو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی، تم بھی مومنو درود بھیجو۔ آل کو کیا قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے آل پر بھی یہ درود و سلام ہونا چاہیے۔ اس موقع پر 8ویں امام نے بات کہی، یعنی میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گی کہ آج بھی اس طرح کی فکریں پائی جاتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ یہ تفصیل طلب گفتگو ہے کہ اگر ہر چیز آدمی قرآن ہی میں تلاش کرنا شروع کر دے تو خود کو بھی نہیں پائے گا کہ میں قرآن میں موجود ہوں کہ نہیں موجود ہوں مثلا، بلکہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے جو قرآن کے محافظین ہیں انہی نے کیا کہا ہے، ان کی کہی ہوئی بات بھی قرآن ہی ہوتی ہے، قرآن سے الگ وہ نہیں ہدایت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی پوچھا کہا جاتا کہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلنا چاہیے، تو 8ویں امام کے دور میں پوچھا کہ قرآن میں بھی آل کا ذکر ہے۔ اس پر امام نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اور انبیاء پر سلام کیا ہے، مثلا 2-3 آیات انہوں نے پڑھی ہیں، امام نے اس کو پڑھی، جیسے اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلام ہو نوح پر۔ دوسری آیت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، اللہ کا سلام ہو ابراہیم پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری آیت پڑھی، مولا نے کہا کہ وسلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ لیکن
ہر جگہ اللہ نے نبی پر سلام کیا ہے کہ نوح پر سلام ہو، ابراہیم پر سلام ہو، موسیٰ اور ہارون پر جو ہے سلام ہو، لیکن جہاں نبی پر سلام کیا ہے تو وہاں صرف نبی پہ نہیں بلکہ آل کو بھی شامل کیا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یاسین کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں تو یاسین، امام نے پہلے پوچھا کہ یاسین سے کون مراد؟ ہر ایک نے کہا نبی کریم۔ یقیناً یاسین جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور آغاز ہوتا ہے سورہ یاسین کا، اس یاسین سے مراد نبی کریم کی ذات ہے، نبی کریم کی ذات ہے۔ لیکن اللہ نے جب سلام کیا تو سلام آل پر کے، وسلام علی الیاسین، علی یاسین پر جو ہے سلام ہو۔ تو قرآن میں موجود ہے، ذکر موجود ہے، اس لیے جب بھی سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا اور اوپر درود السلام پڑھائے تو مکمل صلوات اسی وقت ہوگی جب ان کی آل کو بھی شامل کیا جائے۔ اور ایک حدیث موجود ہے کہ، اور یہ بھی 8ویں امام علیہ السلام سے ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآلہ۔ اگر کوئی شخص، نہیں اس غور کیجیے گا، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات پر قادر نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکے، دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی شکل میں، آپ سے یہ خطا کی، غلطی کی تو آپ اتنے روزے رکھنے، اس آدمی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، یا کھانا کھلانے پر اتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ اتنے لوگوں کو وہ کھانا کھلا سکے۔ ایسی صورت میں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گناہوں کے کفارے کے ادائیگی پر قادر نہ ہو، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا رہے۔ فَإِنَّا تَحْدِمُ الذُّنُوبَ، کہ جو کوئی صلوات پڑھتا ہے، صلوات کا ثواب یہ ہے کہ گناہ منہدم ہوتے رہتے ہیں، گناہ کی جو دیوار اور عمارت بن گئی ہے وہ گر جایا کرتی ہے۔ وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ صلوات کفارہ گناہ بھی ثابت ہوگا۔ اور 8ویں امام کا یہ کہنا کہ اگر اس پر قدرت نہ ہو، آپ طاقت نہ رکھتے ہوں، آپ کے بس میں یہ نہ ہو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس پر قادر نہیں، بلکہ اس پر اس کو پڑھنا ہو۔ اور امام ہی ایک اور بھی قول آپ سے مربوط ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی محمد وآلہ تعدل عند اللہ عز وجل التسبیح والتحلیل والتکبیر۔ کوئی صلوات پڑھتا ہے تو خالی ایک صلوات پڑھنا وہ برابر ہے تسبیح کے، تحلیل کے، لا الہ الا اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر اور اللہ اکبر، گویا کہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تکبیر کے برابر ہوتی ہے۔ گویا اگر کسی شخص نے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی تو صلوات کا مطلب یہ کہ اس نے تکبیر بھی پڑھی ہے، تحلیل بھی پڑھی ہے اور تسبیح بھی اس نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو مسلسل یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جب کبھی بھی کہیں بھی بیٹھا ہو اور اس فرصت کے اوقات میں اپنے ذکر، اپنی زبان کو معطر کرتا رہے محمد علی محمد کے اوپر صلوات و سلام بھیج کر کے، جس کا ثواب اور اس کے برکات اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔